اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کو جو ہے ہم نے ان کو مٹی میں رول دیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی افواج کو اور پاکستانی عوام کو اور ان کے بلند حوصلوں کو اور ان کے اتحاد کو، جنہوں نے یہ چیز جو ہے ممکن بنائی، یہ فتح ممکن بنائی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بعد جو ہے۔ لیکن کل جو ایران میں ہوا ہے، ان کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں وہ نشانہ بنائی گئیں، چن چن کے ان کی جو ملٹری کی یا پاسداران کی جو لیڈرشپ تھی ان کو شہید کیا گیا۔ اور اس ساری بات میں جو ہے اسرائیل اکیلا نہیں ہے، ان کو انٹیلیجنس، ان کو کور، ہر چیز جو ہے پرووائڈ کی گئی ایران کے ساتھ۔ اور اس وقت جبکہ ایران جو ہے اپنے ایٹمی پروگرام کے لیے انگیجڈ ہے ود یونائٹڈ اسٹیٹس۔ کل ایک 60 دن کا ٹائم تھا، کل 61st ڈے تھا کل، اور توقع تھی کہ ملاقات جو ہے 2-3 روز میں ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو کی ضرورت ہے اس وقت جس سے عالم اسلام کا اتحاد نظر آئے، اور اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ بچوں کے قاتل، خواتین کے قاتل، فلسطین کی تباہی کے ذمہ دار، ان کے ہاتھ خون میں، مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، اس ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے، اس ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اپنے ٹریڈیشنل سٹینڈ پہ روز اول سے کھڑا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی اسٹیٹ کو نہ ریکگنائز کیا، نہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔ پچھلے چند سالوں میں کوئی نہ کوئی وہاں پہ پاکستانی نژاد یا پاکستانی اوریجن کے لوگ وہاں پہ گئے، اور وہ میڈیا نے اس کو کور کیا۔ کس طرح گئے، کون ان کو لے کے گیا، کس نے ان کو سپانسر کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بات اٹل ہے کہ زائنزم جو ہے وہ ساری اسلامی دنیا کا دشمن ہے۔ جو صہیونی نظریہ یا صہیونی طاقتیں جو ہیں، میں سارے یہودیوں کو اس میں نہیں شامل کرنا چاہتا، کیونکہ بہت سے یہودی جو ہے اس وقت فلسطین کی حمایت بھی کر رہے ہیں، وہ صلح بھی چاہتے ہیں، وہ ایک ایسے ملک کی جو ہے بنیاد بھی ڈالنے چاہتے ہیں جس میں تمام نیشنلٹیز یا قومیں جو ہیں یا مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ مل کے رہ سکیں۔ جناب اسپیکر، میں اس ایوان کی وساطت سے مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر طریقے سے ان کے ساتھ ہیں۔ ان کو جس قسم کی ضرورت ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ یا کسی اور ادارے پہ یا اسلامک کانفرنس کے ادارے پہ، کہیں بھی ہم ان کے مفادات کا جو ہے تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا دکھ درد، ان کی خوشیاں، ان کا غم جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے مشترک ہے۔ جناب اعلیٰ، میں آتا ہوں پھر دوبارہ، میں نے ذکر کیا بنیان مرصوص کا۔ بنیان مرصوص کا جو معرکہ ہوا اور جس طرح پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، اس سے بہت سارے، ایک تو بیرونی محاذ پہ ہمیں فوائد حاصل ہوئے، قوم کا عزت اور وقار جو ہے وہ بلند ہوا، اور ایک کمپیریزن لوگوں کو ملا، پاکستانی قوم کو ملا کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا تو کمیٹی روم نمبر 2 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی،
اور 1.5 گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اس وقت کے اور کوئی فیصلہ ہو. لیکن اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کے درمیان مشورے علیحدگی میں ہوتے رہے اسی بلڈنگ کے اندر، اسی عمارت میں. لیکن انہوں نے جہاں ساری کی ساری پارلیمنٹ ریپرزینٹڈ تھی، اسد کیسر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس میں شرکت سے، لیکن فیصلہ جو ہے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ابھی نندن کو واپس کیا اور وہ ایک سرنڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا اسی ایوان میں ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی، آپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس پہ. یہ سارا تاریخ ہے اور ہم اس تاریخ پہ اس وقت بھی شرمندہ ہوئے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی. اور جو فتح اس وقت ایئر فورس نے حاصل کی، ایک جہاز جو ہے پاکستانی اسپیس کو جس نے وائلیٹ کیا اس کو گرایا اور اس کے پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا. لیکن ایبجیکٹ سرنڈر جو ہے ودن 24 آورز جو ہے ہم نے کیا. کیا وجوہات تھیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اب جو ہوا، فارچونیٹلی میرے لیے یہ بڑا فخر کا مقام ہے کہ میں اس سارے پروسیس کا حصہ رہا. جس طرح بلند حوصلے نے، میں نے دونوں سچویشنز دیکھی نا، اس وقت جنرل باجوہ صاحب کا اور وزیر اعظم کا بھی حوصلہ دیکھا اس وقت کے، اور اس وقت بھی میں نے حوصلے دیکھے اپنی افواج کے جو چیف تھے تینوں کے، ان کے حوصلے دیکھے. اس رات جو ہے آدھی رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے، ریٹیلیٹ کرنا ہے، جواب دینا ہے. فجر کے بعد 2-2:30 بجے پھر انڈیا نے حملہ کیا اور پھر اس کو جواب دیا گیا جو فیصلہ کن تھا. کسی مرحلے پہ یہ 10 15 20 روز کے اندر جو بھی مدت گزری، کہیں پہ کسی کے ذہن میں جو ہے شائبہ بھی نہ آیا کہ ہم نے قومی وقار کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا کرنا ہے. شائبہ بھی نہ آیا. بڑے انسپائرنگ تھے ہماری افواج کے جو حوصلے تھے، بڑے انسپائرنگ تھے. بڑی مدت کے بعد جو ہے ریاست میں جو ہے ایک اعتماد آیا، ہم لوگوں کو اعتماد آیا، عوام کو ایک اعتماد آیا کہ ہمارے محافظ جو ہیں وہ دلیر ہیں، ریزولیوٹ ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے. اور جو ہماری ایئر فورس نے کمال دکھایا، جن کے جہاز تھے وہ بھی آشش کر اٹھے، وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جہاز ہم نے تمہیں دیے تھے، NH کی لایا ہے جی، یہ کمال دکھایا یہ ان کو بھی نہیں پتا. یہ سارے کا سارا جو ہے انڈیجنس جو ہے ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے بچوں نے، ہمارے جو سائبر واریئرز نے، وہاں پہ جو ہے اسٹیڈیم کی لائٹیں چلی گئیں، IPL بند ہو گیا، پانی ریلیز ہو گیا ڈیمز میں، گرڈ بند ہو گئے. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سارے حملے جو ہے، جو سائبر اٹیکس جو تھے، یہ ہمارے بچوں نے کیے، ہمارے جوانوں نے کیے، سائبر واریئرز نے کیے. ہمیں جو ہے اس فتح کے اوپر جو ہے تمام عمر جو ہے تا قیامت جو ہے فخر ہوگا کہ کس طرح یہ جنگ لڑی گئی اور پوری قوم جو ہے متحد ہو کے اپنی افواج کے پیچھے کھڑی تھی. ایک پوری نسل کو جو ہے ہماری افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس نے انسپائر کیا ہے. ریاست کے اندر اعتماد جو ہے وہ کہیں نیچے تھا، وہ آسمان کو چھو رہا ہے. جناب اسپیکر، بجٹ کے دن ہے، فوج کی مضبوطی اور معیشت کی مضبوطی دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں. ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اسکریچ سے، میں لمبی چوڑی فگرز کے چکر میں چاہتا، میں کوئی اتنا
نہ میں اکانومسٹ ہوں، نہ کوئی بجٹ کا ایکسپرٹ ہوں، لیکن آج سے 1 سال قبل جو ہے، 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں جو اچیو کیا ہے، میں وزیر خزانہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ غیر سیاسی شخص ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، بینکر ہیں، گو ان کی فیملی جو ہے ان کا سیاست کے ساتھ گہرا تعلق آج بھی ہے اور رہا بھی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے اعتماد جو ہے حاصل کیا بین الاقوامی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، وہ کمال ہے۔ اور میرے سامنے یہ فگرز ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پڑھوں، کہ -0.2% سے ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے، ریئل جی ڈی پی گروتھ، وہ +2.7%۔ اٹس اے ہیوج جمپ کہ آپ مائنس سے جو ہے 2.7 از ناٹ اے بڑی فگر نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے اور کہاں آج کھڑے ہیں، اور باقاعدہ ساری دنیا، بینکس، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ہمارے دوسرے جو پارٹنرز ہیں اکنامک اس میں پارٹنرز جو ہیں ہمارے ملک کے، وہ ان کو پاکستان میں کانفیڈنس آیا ہے کہ پاکستان از آن ٹریک ایز فار the economy is concerned۔ اس کے بعد انفلیشن جو ہے مئی 2023 میں 40% تھی، آج مئی 2025 میں 3.5% منتھلی جو ہے انفلیشن، اینول جو ہے 4.6%۔ یہ ایک لمبا سفر ہے جو شہباز شریف کی قیادت میں اور ہمارا وزیر خزانہ کی قیادت میں ہم نے طے کیا ہے۔ ایک کانفیڈنس، ایک اعتماد جو ہے اس کو بحال کیا ہے۔ عوام کو جو ہے کوئی پوری ٹھنڈی ہوا نہیں لگ رہی، آج بھی جو ہے وی آر اسٹل ان کرائسس، بٹ وی آر موونگ آؤٹ آف دا کرائسس۔ دیر از اے ہوپ، اور بڑی اسٹرانگ ہوپ ہے، بڑی قوی جو ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ویل بی آؤٹ آف دا وڈز ان کمنگ منتھس اور مے بی اے ایئر اور 2 ایئرس جو ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے ایک روبسٹ اکانومی ہوگی۔ جناب اعلیٰ، 2023 میں ٹریڈ جو بیلنس تھا وہ 7.6% آف جی ڈی پی، اور 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ شوز اے سرپلس آف 1.2 بلین۔ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ بھی جو ہے آپ کا جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف آ گیا۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 1.11 بلین 0.6% آف جی ڈی پی، 2025 میں 0.7% آف جی ڈی پی اپ ٹو 20% فرام لاسٹ ایئر۔ اسی طرح مختلف جو انفلیشن کے متعلق، انفلیشن ہے لیکن کہاں اشاریے تھے انفلیشن کے اور آج کہاں پہ ہیں؟ انفلیشن is expected to ease to around 8% in 2025 from an average of 23% in 2024۔ sovereign credit rating جو ہے ہماری موڈیز had upgraded Pakistan sovereign credit rating to CAA2, indicating a decrease in default risk primarily due to the IMF bailout۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہماری 1,25,000 پہ سٹاک مارکیٹ جو ہے پرسوں اس نے ٹچ کیا، یہ کرائسس کی وجہ سے ڈراپ آیا ہے۔ پھر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک کانفیڈنس جو ہے ہماری حکومتی پالیسیز کے اندر۔